Kalian kalau bisa memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengamalkan apa yang kalian dengarkan di sini, baik itu ilmu ataupun faedah-faedah, sesuatu yang amat bernilai dan berharga ini. Walhamdulillah alladzi qadhafa fi qulubina wa qulubikum ta'dhim awliya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'dhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan di dalam hati kita penghormatan kepada para kekasih-kekasihnya Allah, dan terlebih lagi penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika nusikum bis salati 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu aku wasiati kepada kalian semuanya hendaknya berpegang teguh di dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 100 marrah fil masa. Kalau bisa 100 hari 100 kali salawat di pagi hari, 100 kali salawat di petang hari. فإنها تكون سببا لقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة. Orang yang membaca salawat di siang hari 100, di malam hari 100, maka akan menjadi salah satu cara agar Allah Ta'ala mengkabulkan hajat-hajatnya. وكل إنسان له حوائج في الدنيا وفي الآخرة. Manusia pasti punya hajat baik itu di dunia ataupun di akhirat. بعض الحاجات نعلمها وبعضها لا نعلم أننا نحتاج إلى كذا ونحتاج إلى كذا. Sebagian di antara hajat-hajat kita sendiri tahu, cuman juga tidak sedikit yang kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. ولو لم يكن في فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا صلاة الله عز وجل علينا يكفي. كيف بركات الصلاة على النبي تغفر الذنوب وسحبها بحسن الخاتمة ودخول الجنة من غير سؤال وإدرار الرزق وشفاء الأمراض ودفع القلق والضيق، كل ذلك ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau misalkan keutamaan salawat itu hanya rahmat yang Allah Ta'ala berikan, cukup. Bayangkan kalau orang membaca salawat Allah Ta'ala berikan rahmat, sebetulnya cukup. Bagaimana bisa kita katakan kurang cukup? Apalagi Allah Ta'ala tambah lancar rezekinya, sembuh penyakitnya, tenang hatinya. Banyak keutamaan-keutamaan di dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأقل شيء أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم 20 مرة. Seringan-ringannya kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur 20 kali. فتكون سببا للشفاعة ولرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لأن العلماء والأولياء يرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. Nanti orang yang membaca salawat 20 kali sebelum tidur, maka akan menjadi kunci bagi dia untuk mendapatkan syafaat dan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam mimpinya. Para wali-walinya Allah bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi-mimpi mereka. وكان بعض الصالحين يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام في كل ليلة جمعة يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagian di antara kaum salihin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam Jumat. فإذا صلينا على الرسول قبل النوم تكون سببا لرؤيته صلى الله عليه وسلم، كما قال هو من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي. Barang siapa di antara kita yang membaca salawat 20 kali sebelum tidurnya, maka akan menjadi penyebab dia untuk bisa melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Bagaimana tidak, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia lihat itu ialah aku secara nyata, karena setan tidak berani untuk menyerupai aku. ويروى عن الإمام السيوطي رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة. Al-Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwa beliau melihat Rasulullah 70 kali. ثم في المرة الأخيرة قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أنا من أهل الجنة؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة. Al-Imam Suyuti di kali terakhir kalinya beliau melihat Rasulullah, maka beliau tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku ini tergolong ahli surga? Maka dalam mimpinya Nabi Muhammad menjawab, engkau ahli surga. فقاله الإمام السيوطي يا رسول الله من غير سؤال ولا حساب ولا عذاب. فقاله النبي من غير سؤال ولا حساب ولا عذاب. Lalu Imam Suyuti tanya lagi, Rasulullah, apakah aku ahli surga? Maka Rasulullah menjawab, engkau ahli surga. Imam Suyuti tanya lagi, Rasulullah, tanpa ditanya, tanpa dihitung, tanpa diazab? Maka Rasulullah menjawab, engkau masuk surga tanpa ditanya, tanpa dihitung, tanpa diazab. هكذا
بركة وثمرة خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخدمة دينه واتباع سنته. Ini ialah buah daripada beliau senantiasa melayani agama baginda Nabi Muhammad SAW yang membuahkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad. وكثير من النساء الصالحات يرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan tidak sedikit wanita-wanita yang salihah yang melihat Rasulullah SAW. ومنها عندنا في حضرموت رابعة حضرموت الشيخة سلطانة بنت علي الزبيدية كانت كثيرة الرؤيا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di Hadramut ada seorang wanita yang salihah bahkan memiliki gelar Rabi'ah. Rabi'ahnya Hadramut, Syekhah Sultanah. Beliau ini termasuk wanita yang sering sekali bermimpi ketemu Nabi Muhammad. وحتى في زمننا هذا وفي عصرنا هذا توجد بعض الطالبات الطيبات التي إذا مر عليها أسبوع لم ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبكي حتى تريد أن ترى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak sedikit di zaman kita ini wanita-wanita yang penuntut ilmu seminggu tidak ketemu Rasulullah, nangis dia gerung-gerung pengen ketemu dengan Rasulullah. والحمد لله الطريق إلى رؤية الرسول واضحة وسهلة وهي الاستمرار على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Cara tips agar kita bisa melihat Rasulullah SAW itu bukannya hal yang sulit, bukan hal yang tidak ada, mudah. Apa itu? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. وكلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما أسرعت الرؤيا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tambah engkau berbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tambah cepat pula engkau bisa melihat beliau dalam mimpimu. ممكن بعد كل صلاة 100 مرة، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المغرب، بعد كل صلاة 100 مرة اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه، نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau engkau mau lebih cepat lagi, maka bacalah salawat setelah selesai sholat 5 waktu 100 kali. Tidak usah panjang-panjang. Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih 100 kali setiap selesai sholat fardu. ومع الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحيي ما نقدر عليه من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan dibarengi dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau. فأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku di hari rusaknya umat zaman itu, maka dia mendapatkan pahala 100 pahala orang yang gugur di jalan Allah, orang yang syahid. نحن نفرح عندما نرى النساء والرجال على سنة الرسول عندهم الحجاب وعندهم الكوافي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.